السلام علی من لا نبی بعد وبعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 44 نمبر آیا سورہ قصص۔ وما كنت بجانب الغربی اذ قضینا الی موسیٰ الامر وما كنت من الشاہدین ولكن انشأنا قرونا فتطاول علیہم العمر وما كنت ساویا فی اہل مدین تتلو علیہم آیاتنا ولكن كنا مرسلین وما كنت بجانب الطور اذ نادینا ولكن رحمة من ربک لتنذر قوما ما اطاهم من نذیر من قبلک لعلهم یتذکرون۔ صدقت یا رب العالمین۔ اور ما نہیں کنتا تھا تو بجانب سمت میں الغربی مغربی اس جب قضینا بھیجا ہم نے الا طرف موسیٰ علیہ السلام کی امرا وحی وما کنتا اور نہ تھا تو من الشاہدین موجود گواہوں میں سے حاضرین میں سے ولیکن نہ لیکن انشأنا پروان چڑھایا ہم نے قروناً زمانوں کو قوموں کو فتطاولا پس لمبی ہو گئیں علیہم ان پر العمر ان کی مدت عمر وما کنتا اور نہ تھا تو ساوین رہنے والا فی اہل مدین میں تتلو پڑھتا علیہم ان پر آیاتنا ہماری آیات ولیکن نہ لیکن کننا تھے ہم مرسلین بھیجنے والے وما کنتا اور نہ تھا تو بجانب سمت میں طور کے اذ نادینا جب آواز دی ہم نے ولیکن اور لیکن رحمت من ربک رحمت ہے تیرے رب کی طرف سے لتنذر تاکہ ڈرائے قومن ایسی قوم کو ما آتاہم جو نہیں آئے ان کے پاس من نذیر ان کوئی ڈرانے والے من قبل کا تجھ سے پہلے لعلہم شاید کہ وہ یتذکرون نصیحت حاصل کریں۔ پرسوں ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرعون نے اور اس کے لشکروں نے تکبر کیا زمین میں بغیر حق کے۔ انہوں نے سمجھا کہ وہ ہماری بارگاہ میں واپس نہیں آئیں گے۔ ہم نے اس کو اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور سمندر میں پھینک دیا۔ دیکھیں ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ ہم نے انہیں آگ والوں کا پیشوا بنایا جو آگ کی طرف بلانے والے ہیں، اور قیامت کے دن ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی یا ان کی کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا، اور پیچھے چلی ان کی اس دنیا میں بھی لعنت اور قیامت کے دن بھی وہ بدحال ہوں گے۔ ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اس کے بعد کہ جب ہم نے پہلی قوموں کو ہلاک کیا، بصیرت تھی لوگوں کے لیے، ہدایت بھی تھی، رحمت بھی تھی تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وما کنت بجانب الغربی آپ غربی سمت میں نہیں تھے اذ قضینا الی موسیٰ الامر جب ہم نے موسیٰ کی طرف پیغام بھیجا، وحی کا سلسلہ شروع کیا، آپ وہاں نہیں تھے۔ وما کنت من الشاہدین اور نہ آپ وہاں موجود تھے، شاہد تھے، گواہ تھے۔ اب یہ آیہ مبارکہ اور اس کے بعد کی دو آیات بھی یہ ہمارے ہاں میں جو ایک عقیدہ بنایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، حاضر ہیں اور ناظر ہیں۔ حاضر ہونا موجود ہونا، ناظر دیکھنا، یہ اللہ تعالیٰ اس کا رد کر رہے ہیں جو کہا جاتا ہے حاضر۔ اور قرآن کریم کی سورہ احزاب کی ایک آیت کو لے کے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنایا۔ شاہد ہوتا ہے موجود ہونے والا، گواہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز پر موجود ہیں۔ پھر ایک دلیل لی جاتی ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، آپ نے دیکھا نہیں اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ نے کہا آپ نے دیکھا نہیں تھا؟ تو یہ دلائل دے کر کے وہ کہتے ہیں کہ ہر واقعے پر، ہر جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ جو گواہی دیتا ہے وہ موجود ہوتا ہے تو گواہی دیتا ہے؟ نہیں، ایسی نہیں چیزیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن کریم میں بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی ہم سب کو کہا گیا کہ ہم نوح علیہ السلام کی شہادت دیں گے۔ کیا ہم وہاں موجود تھے؟ ہم موجود تھے؟ نہیں تھے نا۔ ہم نوح علیہ السلام کی دعوت کی گواہی دیں گے،
دوسرے نبیوں کی گواہی ہم دیں گے؟ ہم موجود تھے وہاں پر؟ پھر نہیں موجود۔ یقینی علم پر بھی گواہی دی جا سکتی ہے۔ قرآن سے بڑھ کر یقینی علم کون سا ہو سکتا ہے؟ یہ یقینی علم ہے۔ جس طرح ایک اور چیز لے، سورہ یوسف پڑھی ہم نے، یوسف علیہ السلام کو کمرے میں بند لے گئی وہ خاتون، وہاں سے وہ بھاگے، جب باہر نکلے تو باہر سامنے عزیز مصر موجود تھا۔ عورت نے فوراً پینترا بدلا اور کہنے لگی عزیز مصر اس بندے کے ساتھ کیا کرنا چاہیے جو تیری بیوی کے بارے میں برا خیال کرے؟ اسے قید میں ڈال دینا چاہیے، سزا دینی چاہیے۔ وہ بڑی بولنے لگی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، وہاں گواہوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی، حالانکہ اندر تو وہ دو تھے، گواہ تو باہر تھا، وہ تو اندر تھا ہی نہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ لازم نہیں ہوتا یقینی علم پر گواہی دی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ یہاں کہتے ہیں پیارے نبی، جب ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کا سلسلہ شروع کیا آپ وہاں نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اب اللہ سے بڑھ کر بات سچی کس کی ہو سکتی ہے؟ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور آپ وہاں موجود نہیں تھے، حاضر نہیں تھے، گواہ نہیں تھے آپ وہاں پر۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں تھے آپ اس وقت وہاں پر جب ہم نے یہ سلسلے سارے شروع کیے۔ یہاں اس بات کو لانے کا مقصد کیا تھا کہ آپ نے اتنی تفصیل کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنایا ہے، آپ وہاں موجود بھی نہیں تھے، پوری تفصیل کے ساتھ انہیں بتا رہے ہیں، آپ کسی اور سے پڑھے بھی نہیں ہیں، آپ وہاں موجود بھی نہیں تھے، تو یہ سب کچھ تفصیل کے ساتھ اور یقینی علم کے ساتھ سنا رہے ہیں، یہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے جو آپ ان کو پڑھ کر کے سنا رہے ہیں۔ وَلَٰكِنَّ أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ، لیکن ہم نے دیکھے کتنے زمانے، کتنی قومیں، کتنی آبادیاں آئیں اور ان کی عمریں کتنی لمبی ہوتی چلی گئیں۔ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، اور آپ مدین میں رہنے والے بھی نہیں تھے کہ آپ مدین کے واقعات جو سنا رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ایسے آئے، وہاں یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، آپ جو سنا آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ تتلو علیہم آیاتنا، کہ آپ انہیں ہماری آیات پڑھ کر کے سنا رہے ہوتے مدین کو، اور وہاں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے ہوا ہوتا، ایسا بھی نہیں ہے۔ وَلَٰكِنَّ كُنَّا مُرْسِلِينَ، لیکن ہم رسولوں کو بھیجتے ہیں، جبریل بھی ہمارا پیغام آپ کی طرف لے کر کے آ رہے ہیں اور ہم ہی اس کو بھیجتے ہیں یقینی خبروں کے ساتھ۔ پھر فرمایا وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ، آپ طور پر بھی نہیں تھے، طور کی سائیڈ پہ بھی نہیں تھے آپ جب ہم نے آواز دی تھی موسیٰ کو۔ یہ جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا کہ آگ کے لیے آئے تو آواز دی گئی ہے موسیٰ آپ مقدس وادی طویٰ میں ہیں، اپنی جوتوں کو اتار دیجئے، آپ فرعون کی طرف جائیے، اس نے بغاوت کی ہے۔ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب ہم نے موسیٰ سے یہ باتیں کی تھیں آپ وہاں نہیں تھے، آپ وہاں بھی حاضر و ناظر نہیں تھے۔ وَلَٰكِن رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، ہاں یہ آپ کے رب کی رحمت ہے آپ پر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ساری باتیں آپ کی زبان سے کہلوا رہے ہیں، آپ کو بتا رہے ہیں، یہ آپ کے رب کی رحمت ہے آپ پر۔ کیوں ہے؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا آتَاهُم مِّن نَذِيرٍ، تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جن کے پاس کوئی ڈرانے والا آپ سے پہلے آیا ہی نہیں ہے۔ یعنی اسماعیل علیہ السلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً 4000 سال کہے جاتے ہیں۔ اس عرصے میں جزیرہ نما عرب میں یا خاص طور پہ حجاز میں کوئی نبی کوئی رسول نہیں آیا، اور اہلیان مکہ کل بھی غالباً کچھ آئے گی یہ بات، وہ کہتے تھے کہ یا اللہ ہماری طرف کوئی کتاب آئے، یہودیوں کو مل گئی، عیسائیوں کو مل گئی، سب کو مل گئی، ہمیں کوئی کتاب نہیں، ہم بھی اس سے سبق حاصل کرتے، ہم بھی زندگی گزارتے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا لو میری کتاب آ گئی تمہارے پاس، اب عمل کر کے دکھاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ کے پاس یہ اللہ کی رحمت اس لیے آئی ہے تاکہ آپ ان کو ڈرائیں جنہیں آپ سے پہلے کوئی جن کی طرف ڈرانے والا آیا ہی نہیں ہے، جنہیں کوئی سمجھانے والا نہیں آیا۔ ہم نے آپ پر یہ رحمت اس لیے کی ہے کہ آپ ان تک یہ باتیں پہنچا دیں۔ اور آپ نہیں تھے غربی سمت میں، غربی میں بھی بعض نے کہا کہ یہ غربی کس جگہ سے، ہر جگہ کی مغرب ہوتی ہے، تو اصل میں یہ مکہ المکرمہ کی باتیں ہیں، اور بیت اللہ کو وہ اپنی سمت بنا کر کے اہلیان مکہ جو ہے وہ سائڈوں کی تعیین کرتے تھے۔ مشرقی، ہم سارے مشرقی طرف ہیں ان کے،
بیت اللہ کے جو دروازہ ہے ملتزم ہے، اللہ ہم سب کو لے جائے، اور جو حجر اسود اور دروازے کے درمیان کی جو جگہ ہے یہ جو ہے ملتزم، یہ ہے جہاں سینہ لگانا، چمٹنا، دعا کرنا، یہ وہ جگہ ہے، وہ تقریباً 2, 3, 2.5 فٹ کی بنتی ہے ملتزم۔ تو ہمارا رخ بالکل سیدھا بیت اللہ کے دروازے کی طرف آتا ہے۔ اب یہاں سے ہم اگر سامنے آئے تو بالکل ہم اس سائیڈ پہ آتے ہیں، یہ مشرقی سمت ہے ان کی۔ ایک ان کی شمالی ہے جس سے شام ہے، شمائل جو ہے یہ بھی جو ہے بائیں سائیڈ کو کہا جاتا ہے، وہ ان کے اس طرف بنتا ہے۔ اور یمن یمین سے ہے، دائیں سائیڈ، یہ دائیں طرف سے یہ یمن بنتا ہے، یمین سائیڈ آتا ہے نا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم اجعل ان شمائلینا وان یمینینا، نور کے حوالے سے تھا کہ میرے دائیں بائیں نور کر دے، تو یمن دائیں سائیڈ اور بائیں سائیڈ شمال آ جاتا تھا، اور مغربی سمت میں یہ مصر وغیرہ یہ سائیڈ یہ اس طرف کا یہ اشارہ تھا۔ اور آپ وہاں غربی سمت میں نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کا سلسلہ شروع کیا، اور آپ وہاں موجود نہیں تھے، لیکن ہم نے بہت ساری قوموں کو بہت لمبی عمر عطا کی۔ آپ مدین میں رہنے والے بھی نہیں تھے، آپ انہیں ہماری آیات سناتے، ہم بھیجنے والے ہیں رسولوں کو، اور آپ وہاں طور کے پاس بھی نہیں تھے جب ہم نے آواز دی تھی موسیٰ کو۔ لیکن یہ ہماری رحمت ہے، آپ کے رب کی رحمت ہے کہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جن کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا آپ سے پہلے، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ سفر سے واپسی کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی جنگ سے یا حج سے واپس آتے تو بلند جگہوں پر اللہ اکبر کہتے، اور پھر دعا پڑھتے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون، صدق اللہ وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی عبادت کے لائق مگر اللہ، وحدہ اکیلا ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، لہ الملک بادشاہت اسی کے لائق ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ تعریف بھی اسی کے لائق ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آئبون ہم واپس پلٹنے والے ہیں، تائبون ہم توبہ کرنے والے ہیں، عابدون ہم عبادت کرنے والے ہیں، لربنا حامدون اپنے رب کی حمد کہنے والے ہیں، صدق اللہ سچ کہا اللہ نے، صدق اللہ وعدہ سچ کیا اللہ نے اپنے وعدے کو، وَنَصَرَ عَبْدَهُ اور اپنے بندے کی مدد کی، وَحَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ اور بھگا دیا سارے گروہوں کو اس اکیلے اللہ نے۔ جب بھی کسی جنگ سے واپس آتے اللہ نے میری مدد کی، اللہ نے اپنے بندے کے ساتھ کیے ہوئے وعدے سچ کر دکھائے، اور یہ جو گروہ آئے تھے مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے اللہ نے ان کو بھگا دیا، ہم بھگانے والے نہیں تھے۔ کوئی شریک نہیں، اے اللہ تیرے سوا تو اکیلا تو ہی بادشاہ ہے، حمد تیرے لائق تو ہر چیز پہ قادر ہے، ہم لوٹنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، اپنے رب کی حمد کہنے والے ہیں۔ رب نے اپنے وعدے سچے کر دکھائے، اپنے بندے کی مدد کی، اور سارے گروہوں کو اکیلے نے بھگا دیا۔ اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو صحت ایمان والی، توبہ والی اور اپنی حمد والی زندگی ہم سب کو عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر